کے لطیفے اور توہین آمیز، حتیٰ شیعوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں، اپنے بزرگوں کے جو کام بتائے ہوئے ہیں شادیوں کے اور جنسی، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اچھا، ایک انہوں نے میرے لیے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سنی ہماری جان ہے، تو سنیوں کی جان تو صحابہ ہیں۔ جی بالکل، آپ بین المذاہب کی بات کرتے ہیں تو آپ ہماری جان کی قدر کریں۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی سنی ہے تمہاری جان ہے، تو صحابہ سنیوں کی جان ہے، تو پہلے صحابہ کو تو مانو۔ میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے۔ آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ تو آزاد شدگان کو مانتے ہیں جو نہ مہاجر تھے نہ انصار تھے صحابیوں میں۔ تو آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں، ان کی آبرو، ان کا احترام۔ آپ نے تو جب ان کے بارے میں بات کی ہے تو آپ نے تو ان کا مذاق اڑایا ہے، آپ نے ان کی توہین کی ہے۔ گستاخ رسول تو یہ لوگ ہیں، 85 کلپ ان لوگوں کے جمع ہو چکے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ اس FIR سے یہ خود ہی کہیں گے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو واپس کرواؤ۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں۔ یہ درس جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہی تو حدیث سنا رہے ہوتے ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں۔ جہاں تک انہوں نے جو ہے وہ حفظ قرآن کے حوالے سے بات کی کہ ان کے حافظان قرآن نہیں ہوتے، یہ پیچھے جو میرے کھڑے ہیں یہاں سارے حافظان قرآن ہیں۔ ہاں، شیعہ حافظان قرآن کہتے ہیں ان کو حفظ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں تو عطا پتہ بتا رہا ہوں، یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو ہم سے سننا ہے تو حیدرآباد میں ایسی، کراچی میں اس وقت میری معلومات میں 1000 سے زیادہ حافظان قرآن پاکستان میں شیعہ ہیں، اور پورے ورلڈ میں 10,000 سے زیادہ حافظان قرآن شیعہ۔ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ آپ کو بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے، ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو ظاہر ہے آپ کے ہاں قرآن سے کمائی کا ذریعہ ہے، تو رہ گئی بات کہ آپ گالیاں دے رہے ہیں، آپ بدتمیزی کر، تو پہلے تو یہ آپ کو جواب کہ ہمارے حافظان قرآن بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، اور ایسے حافظان قرآن ہیں کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے کہیں کہ 5 آیتیں پیچھے والی سناؤ، 10 آیتیں بعد والی 10ویں آیت سناؤ، اور یہ بتاؤ کہ اس صفحے کے اوپر کتنی آیتیں۔ جو اسٹائل حفظ قرآن کا ہمارا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں حافظان قرآن کھڑے ہیں، حافظ صاحب کھڑے ہیں، میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں، ان کا بہت احترام ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کا ہاتھ چومنا چاہیے ہمیں۔ ہمارے یہاں جس انداز سے قرآن حفظ ہوتا ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ اس انداز سے کہیں اور قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے توسط سے جن صاحب کا آپ نے نام لیا، ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کسی شخص کے ہاں گمراہی، برائی، اس کے ہاں مثلاً کفر یا شرک نظر آتا ہے تو بھائی آپ وارث دین بنے بیٹھے ہیں، اس کو تبلیغ کرو نا، اس کو ہدایت دو، مناظرے رکھو، بات کرو ہم سے، ہمارے علماء سے مناظرے کرو، آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ آپ شدت پسندی پر آ جاتے ہو، آپ گالیاں دینے پر آ جاتے ہو، آپ توہین اور گستاخی تو آپ کرتے ہو۔ گفتگو کرو، وہی جو کلپ آپ گالیوں والا دے رہے ہیں نا، اسی کلپ کے اندر مجھ پر اعتراض کرو کہ شہنشاہ حسین نقوی، ساجد علی نقوی، اللہ ساجد علی نقوی، حافظ ریاض حسین صاحب، شیخ محسن، تمہارے ہاں یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر ہم ایسے ہی تمہارے انداز سے جواب دیں گے کہ یہ عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق ہے۔ آپ علمی باتیں کرو، آپ ملاقاتیں کرو، آپ آؤ، آپ لے جاؤ، آپ بلاؤ، بات کرو، آپ ہمیں ہدایت دو نا۔ اگر آپ ہمیں گمراہ سمجھتے ہو، ہمیں غلط سمجھتے ہو، تو آپ ہمارے محاذ آرائی کرو گے تو پوری دنیا میں شیعہ کو سنی ختم نہیں کر سکتا، سنی کو شیعہ ختم نہیں کر سکتا۔ محاذ آرائی سے انہیں نقصان ہوگا۔ اب بھی پاکستان میں سن 1982 سے جو ان لوگوں نے مار دھاڑ شروع کی، اس میں ہمارا نقصان تو ہوا ہی، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ ظاہر ہے پھر وہ بہتی گنگا میں ہر ایک ہاتھ دھو لیتا ہے، پھر گدلے پانی سے مچھلیاں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ آندھی طوفان کے اندر کوئی چیز کہیں سے کہیں جا پڑتی ہے۔ تو ان کو میں نصیحت کروں گا کہ آپ کے نزدیک اگر ہم گمراہ ہیں تو ہمارے لیے آپ علمی باتیں کریں، علمی پیغامات دیں۔ میں سنیوں سے کہوں گا کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تمہارا مذہب برباد کر رہے ہیں، تمہارا نظریہ، یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو اور سنی الحمدللہ سمجھدار ہے اور بہت ہوشیار، سنی قوم بہترین قوم، اور ان کے